اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور جو اس پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور توکل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہے ہی ہیں، اس سے رزق میں بھی کچھ شادیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت، مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، وہ آکسیجن ہے، اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراواں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیے تھے، اور پھر کس قدر زندگی میں دقت اور مشقت آ جاتی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی۔ آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو بھی فراواں رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، برف بھی پگھلتی ہے، دریا بھی بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں۔ تیسری چیز ہماری ہے خود کی چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے 2 مرتبہ چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضرورتیں ہیں، ہمارے لباس کی ضروریات ہیں۔ تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری، اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے، اس کو اپنی جناب سے اتنا فراواں کر دیا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو کماؤ، پھر گھر لاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو آسان رکھا ہے۔ تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے
گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں. انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. لیکن فرمایا کہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے. سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے. اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہے. کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں. اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں. اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں. لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں. اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں. میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے. تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو تروح حماسن، جب وہ اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں. وتغدو بتانن، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں. وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں. ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. اگر توکل تمہیں نصیب ہو. حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو انہوں نے خادمہ نے کہا حضرت مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے. کہا انہیں کھانا کھلاؤ. تو کہا کہ حضرت صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے. تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو خیرات کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں. تو خادم سے کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں. اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے. تو خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو. کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی. میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی. تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے تو پھر یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا. کاروبار ضرور کیجئے گا. توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ
یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے، جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں، اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے، تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نتائج نہیں ملتے، ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں۔
تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا، تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو، حال تنصرون و ترزقون، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ، مساکین۔ یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ غریب پھنسے ہوئے ماں باپ، گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں، تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے، تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا۔ تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے، آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے، تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بدعفائکم، جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی، فرمایا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔